معزز سامعین حضرات، وضو کے احکام و مسائل کے حوالے سے ہماری گفتگو چل رہی۔ وضو کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین صحیح احادیث کی روشنی میں پچھلے جمعہ وہ ذکر کیے تھے۔ اسی سبق کو آج آگے جو ہے وہ چلاتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کے مطابق کچھ بیان کرنے کا ارادہ ہے۔ اللہ سنا کر کے مجھ سمیت ہم سب کو سنت کے مطابق اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو جب بندہ وضو کرتا ہے، وضو مکمل کر لینے کے بعد بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ کام جو ہیں وہ بتلائے ہیں۔ اس سے پہلے وضو کے دوران جو وضو کی تعداد ہے، اعضاء کو دھونے کی تعداد، وہ زیادہ سے زیادہ 3 ہے۔ 3 مرتبہ سے زائد جو ہے وہ وضو کے اعضاء کو نہیں دھویا جا سکتا۔ 1 مرتبہ بھی جائز ہے، 2 مرتبہ بھی جائز ہے اور 3 مرتبہ بھی۔ صحیح بخاری کے اندر 2 مرتبہ اور 1 مرتبہ کا ذکر آتا ہے۔ توضأ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرۃ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار جو ہے وہ وضو کیا ہے، یعنی ایک بار اپنے اعضاء کو دھویا۔ 2 مرتبہ کے الفاظ آتے ہیں اور 3 مرتبہ کے بھی الفاظ جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے۔ اس کے علاوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں 3 سنن نسائی کے اندر 3 مرتبہ جو ہے وہ ذکر کیا ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فمن زاد علی ھذا فقد اساء وتعدى وظلم، جو اس سے زیادہ کرے گا، جو زیادتی کرے گا، یعنی ان اعضاء کو دھونے میں 3 مرتبہ سے زائد، تو اس نے اپنے آپ پہ ظلم کیا ہے اور اس نے زیادتی کی ہے۔ یعنی 3 مرتبہ سے زائد جو ہے وہ اپنے اعضاء کو دھونا یہ جائز اور درست نہیں ہے، بلکہ گناہ والا عمل ہے۔ 1 مرتبہ بھی جائز ہے اور کچھ اعضاء کو 1 مرتبہ دھو لے، کچھ اعضاء کو 2 مرتبہ، کچھ کو 3 مرتبہ، یہ بھی جائز ہے۔ اور اس کے بعد وضو جب بندے نے کر لیا ہے تو ایک وضو کے ساتھ زیادہ نمازیں بھی پڑھی جا سکتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوم الفتح 5 صلوات بوضوء واحد، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر ایک وضو کے ساتھ 5 نمازیں پڑھی، تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ایک وضو کے ساتھ صرف ایک ہی نماز پڑھی جا سکتی۔ اگر وضو کسی کا قائم ہے وہ ایک وضو کے ساتھ زیادہ نمازیں پڑھ سکتا ہے۔ ایک نماز پڑھ لے، ہاں اگر بندے کا وضو ہے، دوبارہ اس کا وضو کرنے کا دل کرتا ہے تو وہ وضو پہ وضو کر لے، اس کو دوہرا جو ہے وہ اجر ملے گا، ثواب اس کو زیادہ مل جائے گا۔ اور پھر وضو سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسواک کی بڑی تاکید کی ہے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لولا ان اشق علی امتی لامرتہم بالسواک، اگر میں اپنی امت پر مشقت نہ سمجھتا تو میں اپنی امت کو یہ حکم دیتا کہ وہ مسواک کو ہر وضو کے ساتھ، ایک حدیث میں ہر نماز کے ساتھ لازم پکڑے، ضرور کیا کرے، لیکن مشقت کی وجہ سے میں نے اس کی رخصت دی ہے۔ اور دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا السواک مطہرۃ للفم ومرضات للرب، مسواک جو ہے یہ منہ کی صفائی کا باعث بھی ہے، پاکیزگی کا باعث بھی ہے، اور تمہارے رب کی رضامندی کا باعث بھی ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین راضی ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں اس بندے سے
جو وضو کرنے سے پہلے یا مسواک کو جو لازم پکڑ لیتا ہے، نماز سے پہلے وضو کرتا ہے اور وضو سے پہلے وہ مسواک کرے، یقیناً اپنے رب کو وہ راضی کر رہا ہوتا ہے۔ اور یہاں یہ بھی بات ذہن میں رکھیے، عموماً مشہور یہ ہے کہ جب بندہ مسواک کر کے وضو کرتا ہے اور نماز پڑھتا ہے اس کو 70 گنا زیادہ جو ہے وہ اس کا اجر و ثواب ملتا ہے، تو یہ کسی حدیث سے ثابت نہیں۔ ہاں دیگر جو احادیث ہیں، یہ 2 حدیثیں جو آپ کے سامنے بیان کی ہیں، ان احادیث کو عمومی طور پہ اگر دیکھا جائے، مطلقاً جو بندہ مسواک کر کے وضو کرتا ہے اور نماز پڑھتا ہے، یقیناً اس کے ثواب میں جو ہے وہ اللہ رب العالمین زیادتی کرتے ہیں، اس کو ثواب زیادہ ملتا ہے اس بندے کی بنسبت جو مسواک نہیں کرتا۔ تو مسواک کی بڑی تاکید کی گئی ہے، اور مسواک منہ کی صفائی کا باعث ہے۔ اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے تو جس چیز سے انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے اس چیز سے فرشتے بھی تکلیف محسوس کرتے، اور وہ منہ سے نکلنے والی جو سمیل ہے، بدبو ہے، اس سے فرشتوں کو تکلیف ہوتی۔ اس وجہ سے مسواک کی بڑی تاکید کی گئی ہے۔ اب مسواک سے بندے نے ویسے کھانا کھایا ہے، اور اگر بندہ مسواک، سیدنا زید رضی اللہ تعالی عنہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ مسواک جو ہے وہ اپنے کان کے اوپر جس طرح پینسل وغیرہ جو ہے وہ لٹکا لیتے ہیں، مسواک اسی طرح انہوں نے رکھی ہوتی۔ جیسے ہی نماز پڑھنے کا ٹائم ہوتا تو وہ مسواک نکالتے اور مسواک کرنے کے بعد نماز شروع کر دیا کرتے تھے۔ یہ بھی جائز ہے، اس طرح جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے۔ تو جب بندہ مسجد کے اندر آتا ہے تو اس وقت جو ہماری صورتحال ہوتی ہے صفائی کے، منہ کی صفائی کے حوالے سے، کئی بھائیوں کو جو ہے وہ سگریٹ نوشی کی جو ہے وہ عادت ہوتی، حقہ وغیرہ پی کر کے انہوں نے مسجد کی طرف آنا ہوتا ہے، تو کیا اس سے انسانوں کو تکلیف نہیں ہوتی؟ جو حلال چیزیں ہیں، حلال چیزیں کھا کر کے مسجد میں آنے سے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ جن سے بدبو آتی ہے، پیاز وغیرہ کھا کر کے آپ مسجد میں نہیں آ سکتے، تو یہ تو چیزیں ہی حرام ہیں، اور ان چیزوں کو کھا کر کے ہم مسجد کی طرف آئیں، کیا فرشتے پریشان نہیں ہوتے، تکلیف نہیں ہوتی انہیں؟ اگر انسانوں کو ان چیزوں سے تکلیف ہوتی ہے تو کیا فرشتوں کو تکلیف نہیں ہوتی ہوگی؟ فرشتے جو ہے وہ پریشان ہوتے ہیں جب بندے کی سمیل جو ہے اس کے منہ سے آتی ہے۔ تو صفائی ستھرائی اور خدا را، یہ تو ویسے بھی بڑی نقصان دہ چیزیں ہیں، اس کو دیکھا جائے تو یہ چیزیں ویسے ہی حرام، لیکن حلال چیزیں کھا کر کے مسجد کی طرف آئیں، پیاز وغیرہ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو جو ہے وہ ناپسند کرتے ہیں، حرام چیزیں کھا کر کے بندہ مسجد میں آئے تو۔ لیکن اگر پھر بھی بندہ اس طرح کا کام کرے، میں کہتا ہوں کرنا ہی نہیں چاہیے۔ اگر بندہ کوئی کرتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اچھے طریقے سے اپنے منہ کی صفائی کرے اور پھر مسجد کی طرف آئے۔ تو مسواک کے حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی جو ہے وہ تاکید کی۔ اب جب بندہ وضو کرتا ہے، وضو کرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کیا کرتے تھے؟ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا بال یتوضا وینتضح، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو کیا کرتے، اور وضو سے پہلے آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب قضائے حاجت سے یعنی پیشاب وغیرہ جو ہے وہ کیا کرتے، بال کے الفاظ ہیں، پیشاب کرتے اور اس کے بعد وضو کرتے، وینتضح ایک حدیث کے الفاظ ہیں، ونضح فرجہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی شرمگاہ پہ جو ہے وہ چھینٹے مارا کرتے تھے۔ یہ سنت ہے، سستی کا شکار ہوتے ہیں۔ وضو کرنے کے بعد، وضو کر لیا مکمل، وضو کرنے کے بعد جو ہے وہ اپنی قمیص وغیرہ کو اٹھا کر کے وہاں جو ہے وہ چھینٹے مارنا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہر وضو کے بعد یہ کیا کرتے تھے۔ تقیدی جو ہے وہ سنت ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے یہ عمل کیا کرتے تھے۔ اس حوالے سے ہم سستی کا شکار ہیں بندے، عموماً جو ہے وہ نماز پڑھنے کا کسی کو کہے نا بھائی کو نماز پڑھ لیا، میرے کپڑے پلید ہیں، میرے کپڑے پلید ہیں، ہوا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوا، اور بتلاتے نہیں ہیں۔ نوجوانوں کو عموماً جو ہے یہ بیماری ہے، یہ اینڈ پہ مسئلہ جو ہے وہ آئے گا۔ باہر کیف چھینٹے مارنا وضو کرنے کے بعد یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، اور اس پہ عمل ہونا چاہیے۔ اس کے بعد جب بندہ وضو مکمل کر لیتا ہے
وضو مکمل کرنے کے بعد دعا ہے، کلمہ شہادت ہے، اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ۔ جو بندہ یہ کلمات کلمہ شہادت پڑھتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فتحت لہ ابواب الجنۃ الثمانیہ یدخل من ایہا شاء۔ جب یہ بندہ وضو کرتا ہے، احسن انداز کے ساتھ وضو کرنے کے بعد یہ دعا پڑھتا ہے، کلمہ شہادت پڑھتا ہے، اللہ رب العالمین جنت کے 8 دروازوں کو کھول دیتے ہیں، یہ جس دروازے سے چاہے یہ بندہ گزر جائے، داخل ہو جائے۔ اور یہ وضو کے بعد کی دعا ہے، دوران وضو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ سے کچھ بھی ثابت نہیں، عموماً جو ہے بھائی وضو کر رہے ہوتے ہیں، بسم اللہ یا کوئی جو ہے وہ دعا پڑھے ہوتے ہیں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے دوران وضو کوئی دعا پڑھنا جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں۔ اور پھر یہ دعا پڑھتے ہوئے سنن نبی داؤد کے اندر جو ہے وہ الفاظ آتے ہیں ایک روایت کے کہ آسمان کی طرف دیکھنا، آسمان کی طرف دیکھ کر کے جو ہے یہ دعا پڑھنا، اور اس میں ایک راوی جو ہے وہ مجہول ہے، وہ صحیح نہیں ہے، یعنی وہ روایت ٹھیک نہیں ہے، تو صرف یہ الفاظ پڑھنے ہیں، سمپل جو ہے وہ وضو کریں، اور ویسے ہی جس طرف بھی چہرہ ہو، سامنے چہرہ ہو، آسمان کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور کلمہ یعنی کہ شہادت والی انگلی کو اٹھانے کی بھی ضرورت ہے، یہ انگلی کو اٹھانا یہ تو کہیں بھی نہیں ہے۔ آسمان کی طرف دیکھنا وہ روایت آتی ہے لیکن وہ بھی ضعیف ہے، ٹھیک نہیں ہے، تو سمپل جو ہے بندہ یہ کلمہ پڑھ لے تو جنت کے 8 دروازے میرا رب کھول دیتا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہے یدخل من ایہا شاء، جب تو نے یہ دعا پڑھ لی ہے اب جس دروازے سے تیرا جی چاہتا ہے نا داخل ہو جا۔ اور یہ جب وضو بندے نے کر لیا اس کے بعد عموماً ہمارے ذہنوں میں جو ہے وہ سوال آتا ہے تولیہ وغیرہ رومال وغیرہ کا استعمال کرنا، وضو کے پانی کو خشک کرنا جائز ہے، درست ہے۔ اگر یہ جائز نہ ہوتا، اب جو حدیث پیش کی جاتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا تو امی جان رضی اللہ عنہ، غالباً سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہ، انہوں نے تولیہ وغیرہ رومال وغیرہ جو ہے وہ دیا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کر دیا کہ نہیں مجھے نہیں چاہیے۔ اس حدیث سے ہی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ وضو کے بعد تولیہ وغیرہ استعمال کر لیا کرتے تھے، کیا کرتے تھے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیا گیا۔ اگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کو ناپسند کرتے ہوتے اور نہ کرتے ہوتے تو پھر دینے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ دوسری بات، اور یہ تقریری حدیث کے تحت بھی ٹھیک ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دیا گیا ہے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے منع نہیں کیا اور یہ نہیں کہا کہ یہ جائز نہیں ہے، یہ لے جاؤں مجھ سے۔ تو پانی وغیرہ اگر بندہ خشک کرنا چاہے کسی چیز کے ساتھ، سردیاں ہیں تو بندے کو جو ہے وہ پانی خشک کرنے کی اجازت ہے، تولیہ وغیرہ وضو کے بعد استعمال کیا جا سکتا ہے۔ بندہ جب وضو کر لیتا، وضو کرنے کے بعد جب آیا مسجد کے اندر، اس کو کسی نے بتلایا کہ آپ کا جو ہے وہ پاؤں خشک ہے، کوہنی جو ہے وہ خشک ہے، یا جسم کا کوئی حصہ جو ہے وہ خشک ہے، اس کو پتہ چل گیا وضو سے یعنی کہ نماز پڑھنے سے پہلے یا نماز کے دوران اس کی نظر پڑی یا کسی نے اس کو بتلا دیا، تو حدیث کے الفاظ ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے ایک شخص کو دیکھا تو فرمایا تھا ارجع فاحسن وضوءک، واپس جا اور جا کر کے اچھے طریقے کے ساتھ وضو کر کے آ، اور پھر جو ہے وہ آ کر کے نماز پڑھنا۔ تو جب بندہ نماز پڑھ چکا ہے، نماز پڑھ لینے کے بعد اسے پتہ ہی نہیں، تو نماز پڑھ لیا اس نے، اور اس کے بعد اگر اس کو کسی نے بتلایا، احتیاط اس میں ہے کہ اگر بندہ پڑھنا چاہے تو پڑھ لے، لیکن اگر وہ اسی نماز کو برقرار رکھنا چاہتا ہے تو باہر کیف اس کی نماز جو ہے وہ ہو جائے گی، کیونکہ اس نے انجانے میں جو ہے وہ ایسا کیا ہے، جان بوجھ کے ایسا کرے گا تو پھر تو نماز باہر کیف ہوگی نہیں وضو کے حوالے سے جو ہے، کیونکہ وضو کی فرضیت کے حوالے سے اللہ نے قرآن کے اندر جو ہے وہ بیان فرمایا۔ اب جب بندہ وضو کر لے، یہ وضو کے احکام و مسائل جو ہے وہ اتنے، اس کے بعد وضو ٹوٹنے کے حوالے سے نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلی چیز جس سے وضو جو ہے وہ ٹوٹتا ہے، اذا فصى احدكم في الصلاة فلينصرف فليتوضأ وليعيد الصلاة، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی بندہ ہوا خارج کرے نماز کے اندر، فلینصرف، پلٹ جائے، واپس چلا جائے، فلیتوضأ، وضو کرے، ولیعید الصلاۃ، اور نماز دوبارہ پڑھے۔ اب یہاں یہ بھی مسئلہ ذہن میں رکھیں کہ عموماً ہمارے ذہنوں میں ہوتا ہے کہ
تشہد کی حالت میں اگر بندے کا وضو ٹوٹ گیا تو وہ گیا ہے وضو کر کے فوراً جو ہے وہ ساتھ آ کر کے مل گیا تو سلام پھیر دے، یا اسی رکعت میں آ کر کے مل گیا۔ جب بندے نے نماز توڑ دی ہے، وضو اس کا ٹوٹ گیا، اب دوبارہ سے نئے سرے سے آ کر کے نماز شروع کرے گا، نہ کہ وہیں سے۔ اور جب بھی ہوا خارج کرتا ہے تو اس کا وضو جو ہے وہ ختم ہے، اب دوبارہ جا کر کے اس نے نیا وضو کرنا ہے اور پھر جو ہے وہ نماز نئے سرے سے پڑھے گا۔ سبیلین سے، قبل اور دبر دونوں سے کوئی بھی چیز جو ہے وہ نکلے خارج ہو تو بندے کا وضو جو ہے وہ برقرار نہیں رہتا، اس کو جو ہے وہ جا کر کے وضو کر کے دوبارہ نماز جو ہے وہ پڑھنا پڑے گی۔ اب عموماً ہوتا یہ ہے، اب یہ ساری باتیں جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری باتیں یہ ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہیں، دین ہے۔ اسے ابھی سے وہ ایک یہودی تھا نا، اس نے کہا کہ تمہارے نبی کیسے نبی ہیں کہ یہ تمہیں قضائے حاجت کے مسائل بھی بتلاتے ہیں۔ صحابی نے کہا تھا ہمیں اس بات پہ فخر ہے، فخریہ طور پہ کہا تھا ہاں ہمارے پیغمبر ایسے ہیں جو ہمیں قضائے حاجت کے واش روم کے مسائل بھی بتلاتے ہیں، اور یہ دین ہے۔ اب عموماً ہوتا یہ ہے کہ بندے کے جو ہے وہ پیٹ میں بعض دفعہ جو ہے وہ حرکت جو ہے وہ فیل ہوتی ہے۔ اب حدیث میں آتا ہے شکیہ الی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الرجل یجد الشیء فی الصلاۃ حتی یخیل الیہ فقال لا ينفتل حتی یسمع الصوت او یجد ریحا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بتلایا گیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے شکایت کی گئی، یعنی مسئلہ پوچھا گیا کہ ایک بندہ ہے وہ اپنے پیٹ میں کچھ جو ہے وہ محسوس کرتا ہے، وہ کوئی حرکت محسوس کرتا ہے، تو اس کے دماغ میں یہ بات چلتی ہے کہ پتہ نہیں اب وضو جو ہے وہ میرا ہے کہ نہیں، یعنی کچھ حرکت جو ہے وہ فیل کرتا ہے، تو وہ کیا کرے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا ينفتل، وہ واپس نہ جائے، حتی یسمع صوتا، یہاں تک کہ وہ آواز سن لے، او یجد ریحا، یا وہ بدبو جو ہے وہ پا لے، پھر جو ہے وہ واپس جائے اور جا کر کے وضو کرے گا۔ یہ دو چیزیں ہیں، آواز کا سننا اور جو ہے وہ بدبو کا جو ہے وہ سونگھنا، یہ جب دو چیزیں ہوں تو پھر بندہ جو ہے وہ بے وضو ہے، جا کر کے جو ہے وہ اس کو وضو کرنا پڑے گا۔ اب دوسری حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا کان احدکم فی الصلاۃ فوجد حرکۃ فی دبر او کما قال، کہ جب تم میں سے کوئی بندہ نماز کے اندر ہو اور اپنی دبر میں کوئی وہ حرکت محسوس کرے، عموماً جو ہے وہ کوئی نہ کوئی بندے کو جو ہے وہ خیال آتا ہے پتہ نہیں اب وضو ہو، یعنی کہ وہ پریشان ہے، مشکل ہو رہی ہے اس پر، فاشکل علیہ کے الفاظ ہے، یعنی اسے جو ہے وہ اب مشکل ہے کہ اب وہ کیا فیصلہ کرے، پتہ نہیں بے وضو ہو گیا کہ نہیں، احدث او لم یحدث، بے وضو ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ بندہ واپس نہ جائے، فلا ینصرف، اس بندے کو چاہیے کہ وہ واپس نہ جائے، حتی یسمع صوتا او یجد ریحا، ہوا سونگ لے، یعنی آواز سونگ لے، آواز جو ہے وہ پا لے، آواز اگر اس کو آتی ہے پھر، یا جو ہے وہ بدبو وغیرہ کا آنا، اگر یہ دو چیزیں ہیں تو پھر بندہ جا کر کے جو ہے وہ وضو کرے گا اور پھر جو ہے وہ نماز دوبارہ جو ہے وہ پڑھے گا۔ ہوا کا سبیل عین سے کچھ بھی نکلنے سے وضو جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے، نیند سے بندے کا جو ہے وہ وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور وہ نیند بھی ایسی ہے فمن نام فلیتوضا، اور یہ گہری نیند ہے۔ عموماً بندہ جو ہے وہ بندہ بیٹھا ہوتا ہے، بیٹھے بیٹھے اس کو اونگ آتی ہے، اونگ سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ ویسے بندہ جو ہے وہ بیٹھا ہے تو بیٹھے بیٹھے ہاں اس کو پتہ ہو اس کے دائیں بائیں جو ہے وہ کیا ہے، تو اس کو جب جھٹکا لگتا ہے تو وہ فوراً اٹھ جاتا ہے، یہ اونگ ہے اور اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ بیٹھے ہوتے، نماز جو ہے وہ عشاء کی لیٹ ہوتی، صحابہ کہتے ہیں ہمارے سر جو ہے وہ ہماری جولیوں میں ہوتے، ہم گر رہے ہوتے تھے اور ہم ویسے ہی جو ہے وہ نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔ اونگ سے بندہ لیٹ کر کے سو گیا، ٹیک اس نے لگائی ہے اور اب اس کو جو ہے وہ ارد گرد کا پتہ ہی نہیں ہے، تو پھر اس نے جو ہے وہ وضو کرنا ہے۔ نیند اگر اس کو آ گئی ہے تو پھر جو ہے وہ وضو کرے گا۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ شرمگاہ کو جو بندہ ہاتھ لگا لیتا ہے اس کو بھی جو ہے وہ وضو کرنا پڑے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من مس ذکرہ فلیتوضا، جو اپنی شرمگاہ کو جو ہے وہ چھو لیتا ہے، ہاتھ لگا لیتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ وضو کرے۔ اب ایک حدیث میں الفاظ ہے لیس بینہ و بینہا شیء، جب اس شرمگاہ کے درمیان اور ہاتھوں کے درمیان کوئی چیز حائل نہ ہو،
یعنی کہ ننگا ہو بندہ اس وقت اس کے ہاتھ جو ہے وہ شرمگاہ کو لگتے ہیں، پھر اس کا وضو ٹوٹے گا۔ ویسے بندہ جو ہے وہ بعض دفعہ خارش وغیرہ کرتا ہے کپڑوں کے اوپر سے، اس طرح وضو نہیں ٹوٹے گا۔ واضح جو ہے وہ الفاظ ہے۔ یہ مسئلہ جو ہے وہ مرد و خواتین دونوں کے لیے ایسے ہی ہے، یہ سارے مسائل مرد و خواتین کے لیے جو ہے وہ بیان ہے، اور اس میں الگ سے مسند احمد کے اندر جو ہے وہ عورت کے بھی الفاظ ہیں، اگر اس کا بھی جو ہے وہ ہاتھ لگتا ہے تو وہ بھی وضو جو ہے وہ دوبارہ کرے گی، جو ہے وہ اس کو وضو کرنا پڑتا ہے۔ اور عموماً جو ہے وہ یہ بھی مسئلہ بڑا ہوتا ہے کہ جب خواتین جو ہے وہ اپنے بچوں کو جو ہے وہ صفائی ان کی کرتی ہیں، چھوٹے بچوں کی، تو ان سے ان کا وضو جو ہے وہ ٹوٹتا ہے کہ نہیں ٹوٹتا، تو وہ بھی فرض ہے، اس سے بھی جو ہے وہ عورت کو جو ہے وہ دوبارہ وضو کرنا پڑے گا جب چھوٹے بچوں کی صفائی کی جاتی ہے، کیونکہ شرمگاہ کو ہاتھ لگتا ہے، اس لیے ان کو جو ہے وہ وضو دوبارہ ہی کرنا چاہیے۔ عبادت ہے تو عبادت میں جو ہے وہ بندے کو شکوک و شبہات میں نہیں پڑھنا چاہیے، بہتر اور افضل یہی ہے کہ وہ جو ہے وہ وضو کر کے ہی نماز جو ہے وہ پڑھی جائے۔ اس کے بعد وضو کرنے کا حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الوضوء اللحوم الابل، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا توضؤوا عنہا یا منہا او کما قال، کہ اس سے جو ہے وہ وضو کرو۔ اونٹ کا گوشت جو بندہ کھا لیتا ہے اسے وضو کر کے دوبارہ جو ہے وہ نماز اگر پڑھنی ہے تو نماز پڑھے گا۔ اونٹ کا گوشت جب کھا لیتا ہے تو وضو نہیں رہتا بندے کا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے بکری کے حوالے سے پوچھا گیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں ٹھیک ہے، اس سے جو ہے وہ وضو نہ کرو۔ تو آگ پر پکی ہوئی کوئی بھی چیز بندہ کھا لے تو عموماً ہمارے ذہنوں میں یہ سوال ہوتا ہے کہ پتہ نہیں اب وضو رہا ہے کہ نہیں، تو کچھ بھی نہیں ہوتا، صرف اونٹ کے گوشت کے حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اس سے جو ہے وہ وضو کرنا، اس کے علاوہ نہیں۔ پھر عموماً مزی، اب عموماً جو ہے وہ استحاضہ ایک بیماری ہوتی ہے خواتین کو عموماً، تو نوجوان جو لڑکے ہیں ان کو آج کل جو ہے وہ قطرے وغیرہ کا آنا جو ہے یہ عموماً مسئلہ ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے استحاضہ کی ایک بیماری تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جو ہے وہ عورت آئی، اس نے آ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے وہ سوال پوچھنا شروع کیے۔ وہ اتنا جو ہے وہ تقیید سے اور آگے بڑھ کر کے جو ہے وہ پوچھ رہی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اسے یہ مسئلہ بتلاتے جا رہے ہیں، یعنی شرم نہیں ہے۔ امی جان سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے خود شرم آنا شروع ہو گئی اور میں نے اس عورت کو جو ہے وہ اپنی طرف کھینچ لیا کہ مجھ سے پوچھ لیں، میں بتلا دیتی۔ تو اس کے لیے بہتر ہے کہ جب کسی کو اس طرح کا مسئلہ ہو تو وہ اگر یعنی کہ یہ بیماری ہے اور یہ جاری رہتے ہیں، بندہ وضو کر بھی لے اور اس کے بعد بھی اور ویسے بھی جو ہے وہ بندہ جب نماز پڑھا اس وقت بھی جو ہے وہ قطرے وغیرہ کا آنا اور یہ خون بلڈ وغیرہ کا نکلنا، تو اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کپڑا وغیرہ جو ہے وہ اچھے طریقے سے باندھ لے، ایک وضو کیا اس کے ساتھ نماز پڑھیں، اگر اس کے بعد بھی یہ بیماری کی وجہ سے قطرے وغیرہ نکل رہے ہیں تو پھر بندہ نماز پڑھتا رہے گا، اپنی نماز جاری رکھے گا، نماز ختم کر لے گا، دوسری نماز کے لیے الگ سے وضو اس کو کرنا پڑے گا، نہ کہ اس وضو سے دوسری نماز جو ہے وہ پڑھ سکتا ہے، یعنی ایک وضو کے ساتھ پھر اس وقت ایک ہی نماز پڑھے گا۔ تو یہ بیماری جو ہے وہ عموماً جو ہے وہ ہر دوسرے بندے کو ہوتی ہے، لیکن مسائل جو ہے وہ ہم پوچھتے نہیں ہیں، اور یہی وجہ جو پیچھے بیان کیا نا میں نے کہ عموماً بھائیوں سے کہے نا نماز پڑھ لیں تو وہ کہتے ہیں جی ہمارے کپڑے جو ہے وہ صاف نہیں ہے، کپڑے جو ہے وہ پلید ہے۔ تو مسائل کا جب علم ہوگا، مسائل کا پتہ ہوگا تو اس وقت بندہ بہانے نہیں بنائے گا نماز نہ پڑھنے کے، بندہ فوراً جو ہے وہ آ کر کے کسی جگہ پہ کوئی گندگی لگ گئی ہے تو بندہ اس کو صاف کر لے، چھینٹے مار لے، اس کو جو ہے وہ دھو لے، تو بندہ جو ہے وہ اس سے نماز پڑھ سکتا ہے۔ اور کپڑوں پر جو ہے وہ گندگی لگی ہو اور بندہ ان کو صاف کر کے اچھی طرح جو ہے وہ دھو کر کے نماز جو ہے ان میں جو ہے وہ پڑھی جا سکتی ہے۔ تو یہ مسائل یعنی جن سے وضو جو ہے وہ بندے کا ٹوٹ جاتا ہے، اور وضو جن چیزوں سے نہیں ٹوٹتا وہ بھی ہمارے ذہنوں میں بڑے جو ہے وہ شکوک و شبہات ہیں۔ آئندہ انشاءاللہ خطبہ جمعہ کے اندر وہ بھی بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ مجھ سمیت ہم سب کو صحیح معنوں میں قرآن و سنت کی سمجھ عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔